سپر پاور امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں بڑی تبدیلی، ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق زہران ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ حریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو 41.6% ووٹ لے سکے، شکست بھی تسلیم کر لی۔ ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا کی تیسری پوزیشن۔ امریکی صدر کو بڑا دھچکا، نوجوان ووٹرز نے زہران کو ووٹ نہ دینے کی اپیل مسترد کر دی۔ ٹرن آؤٹ کا 30 سال کا ریکارڈ توڑ ڈالا، تقریباً 20 لاکھ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ہاؤسنگ، جرائم، معاشی بحران اور مہنگی تعلیم نیو یارک کے بڑے مسائل۔ زہران ممدانی نے کاسٹ آف لیونگ اور دیگر مسائل کے حل کا وعدہ کیا تھا۔ خوف کی شکست، امید کی جیت۔ ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ تارکین وطن ہی نیو یارک کو چلائیں گے۔ موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا، اب نیو یارک کا مستقبل عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ زہران ممدانی کا میئر نیو یارک منتخب ہونے کے بعد وکٹری خطاب، کہا نیو یارک میں اسلاموفوبیا کے نام پر الیکشن نہیں لڑ سکتے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔ 10 لاکھ مسلمان خود کو اس شہر کا حصہ سمجھیں گے۔ تقریر کے دوران قرآن کریم کی آیات بھی پڑھتے رہے۔ ٹیکسی ڈرائیورز، نرسنگ اور ورکنگ کلاس سے اظہار تشکر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں شکست کی وجوہات بتا دی۔ خود میدان میں نہیں تھا، اس لیے ریپبلکنز ہار گئے اور شٹ ڈاؤن بھی وجہ بنی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ریپبلکن پارٹی سے انتخابی اصلاحات کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کی جیت کی صورت میں نیو یارک کے فنڈز روکنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈیموکریٹس کی فتح پر سابق صدر براک اوباما کی مبارکباد۔ امریکی ریاست ورجینیا میں تاریخ رقم ڈیموکریٹک امیدوار پہلی خاتون گورنر بن گئی۔ خطاب میں حامیوں کی شکر گزار لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے پر مسلم خاتون غزالہ ہاشمی نے بھی میدان مار لیا۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹس کی میکی شیرل بازی لے گئی۔ نارتھ کیرولینا، ٹیکساس، کیلیفورنیا، فلوریڈا اور دیگر ریاستوں سے نتائج کا سلسلہ جاری۔ انتخابی نتائج نے اگلے سال شیڈول مڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فیصل آباد کا میدان پاکستان کے نام، پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 264 رنز کا ہدف 2 گیندیں قبل حاصل۔ محمد رضوان اور سلمان علی آغا کی نصف سینچریاں۔ فخر زمان کے 45 رنز، بابر اعظم صرف 7 رنز ہی بنا پائے۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 263 رنز بنائے۔ ابرار احمد اور نسیم شاہ کے 3 شکار۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا میچ کل فیصل آباد میں ہی شیڈیول۔ 9 لاکھ فائلرز کا اضافہ، خوشائن پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے معاشی بہتری کا اعتراف کیا۔ بہت سے ممالک معاشی نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں۔ معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم، پیداوار پر مبنی معاشی ترقی ہی پائیدار راستہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیوچر سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان کو برآمدات کا مرکز بنانا ہے۔ ڈیجیٹائزیشن سے معیشت میں شفافیت آئے گی۔ 27ویں ترمیم کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی، حکومت لا رہی ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ، اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا تجویز ہے کہ آئینی ترمیم کو پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں۔ 27ویں ترمیم کی حتمی دستاویزات آئین اور قانون کے مطابق شفاف انداز میں پیش ہوں گی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ ہر حد تک جائیں گے، کسی صورت 27ویں آئینی ترمیم کو منظور نہیں ہونے دیں گے، اپوزیشن کا اعلان۔ اسد قیصر نے کہا 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کے لیے مسائل پیدا کیے، لیکن اب تو عدلیہ کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے۔ سینیٹر علی ظفر بولے غیر آئینی سوچ سے لائی گئی اصلاحات آئین کی موت ہوتی ہیں۔ وزراء کہتے ہیں کوئی ترمیم نہیں آ رہی، بتایا جائے آئین کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے۔ دوحہ میں صدر مملکت سے قطر کے وزیر اعظم کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری کی قطر کو پاکستان میں خصوصاً اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سرمایہ کاری کا حجم مزید بڑھائیں گے، شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی یقین دہانی۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں بہتری کی امید کا اظہار،
پاک بھارت جنگ میں پاکستانی افواج کی بہادری کی تعریف۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا منصوبہ عالمی معیار کا انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے عزم کا عکاس ہے، سیاحت کا فروغ اور بہتر سفری سہولیات ترجیحی بنیادوں پر جاری ہیں۔ تبدیلی کراچی سے شروع ہو کر نیو یارک پہنچ گئی، کراچی کے لوگوں نے بھی نوجوان میئر کا انتخاب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے، کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ بارش کے اثرات، اسموگ کی شرح میں نمایاں کمی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 155 پر آ گیا۔ ماحولیاتی نگرانی سسٹم کے مطابق فضائی معیار میں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے، اوسط AQI خطرناک زون سے نیچے آ گیا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب حکومتی اقدامات سے مطمئن، کہا ٹیکنالوجی کی تحقیق اور اجتماعی ذمہ داری ہی صاف فضا کی کنجی ہے۔ موسم نے کروٹ بدل لی، طویل خشک سالی کے بعد وادی سوات میں موسم سرما کی پہلی برفباری، مالم جبہ اور کالام کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، کمراٹ، لواری، دوبند اور ڈوگ درہ میں بھی ہر سو سفیدی، ملاکنڈ، دیر اور بٹ خیلہ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رمجھم، مینگورہ میں شدید ژالہ باری، مری میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی، ڈیڈ باڈی تل ابیب منتقل۔ غزہ میں غاصب فوج کی دہشت گردی جاری، مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہر میں بھوک کے ڈیرے، کھانے پینے کی اشیاء، خیموں اور گرم ملبوسات کی قلت۔ سردی کی آمد کے پیش نظر اقوام متحدہ نے سامان اور امداد ناکافی قرار دے دیا۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی غنڈہ گردی، مسجد اقصی کا تقدس پامال۔ امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ اڑان بھرتے ہی حادثے کا شکار، 7 افراد ہلاک، 11 زخمی۔ طیارے میں 2,80,000 گیلن جیٹ فیول موجود تھا۔ حادثے کے بعد ہر طرف آگ بھڑک اٹھی، آسمان پر دھوئیں کے بادل، رن وے آپریشنز عارضی طور پر معطل۔ فلپائن میں سمندری طوفان سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی، مرنے والوں میں ریسکیو ہیلی کاپٹر کے 6 ارکان بھی شامل، ہزاروں افراد بے گھر، تعلیمی ادارے اور دفاتر بند۔ ایشیا کپ ختم ہونے کے بعد 1 ماہ بعد ICC کو اچانک کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں کا خیال آ گیا۔ بھارت نواز رویہ اپناتے ہوئے پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤوف کو 2 میچز کے لیے معطل اور جرمانہ بھی کر دیا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو سیاسی بیان پر صرف 30% جرمانہ اور 2 ڈی میرٹ پوائنٹ، بمراہ کو فقط 1 ڈی میرٹ پوائنٹ اور تنبیہ، ارشدیپ کو نازیبہ اشارے پر بھی معافی۔ UEFA چیمپئنز لیگ میں بائرن میونخ نے PSG کو 2-1 سے ہرا دیا، لیورپول نے ریال میڈرڈ کو 1-0 سے شکست دی، آرسنل نے سلویا پراگ کو 3-0 سے زید کیا۔ انگلش فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان ڈیوڈ بیکہم کو سر کا خطاب مل گیا، کنگ چارلز نے خصوصی میڈل پہنایا۔ بیکہم نے 115 میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی، 17 گولز اسکور کیے، کلب فٹ بال میں 127 گولز داغے۔ اور یاد میں WTA فائنلز، ورلڈ نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سبالینکا نے امریکہ کی جیسیکا پیگولا کو ہرا دیا۔ امریکہ کی کوکو گاف نے اٹلی کی جیسمین پاولینی کو شکست دی۔